ولا تنظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر اور اللہ کی قدرت سمجھا کر اللہ کی طرف متوجہ کرتے تھے. کبھی اللہ کی نعمت سمجھائی، کبھی قدرت سمجھائی. جی ہاں، یہی طریقہ ہے کہ اللہ نے جو نعمت ہم کو دی ہے اس کو سمجھیں، کیونکہ نعمت کا تقاضا کیا ہے؟ کہ نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ نعمت دینے والے کو راضی کیا جائے. جیسے معصور دعا میں ہے، اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب. یہ معصور ہے کہ اللہم وما رزقتنی مما احب فاجعل قوۃ لی فیما تحب، کہ جو میری من پسند چیز آپ نے مجھ کو دی ہے تو آگے میری عرض یہ بھی ہے کہ وہ پسندیدہ چیز جو مجھے ملی ہے وہ آپ کی پسندیدہ کاموں میں استعمال ہو جائے. یہ مطلب ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو علم کی نعمت دی ہے. علم کی نعمت ملی ہے. ایمان کے بعد علم کا درجہ ہے. جی ہاں، جو اللہ کے نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو، قوموں کو دی جاتی ہے. امام غزالی فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ دو ہی نعمتیں بڑی ہیں، ایک ایمان کی نعمت اور ایک علم کی نعمت. یہ دو نعمتیں بڑی ہیں. جی ہاں، باقی سب نعمتیں جو ہیں وہ دنیا کی نعمتیں ہیں. ہاں، اگر دنیا کی نعمتیں اپنے صحیح مصرف پر استعمال ہوئی تو خیر ہے، اور صحیح مصرف پر استعمال نہیں ہوتے پھر وہ ملعون ہے. الدنیا ملعون وملعون ما فیہا. جی ہاں، تو وہ لعنت کے تحت میں ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جی ہاں، اس میں جو خیر آئے گی وہ دونوں کی وجہ سے آئے گی، ایمان کی وجہ سے اور علم کی وجہ سے. کہ یہی دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے قوموں کو، امتوں کو دیتے ہیں. ایمان یعنی اللہ سے تعلق، وہ تو زندگی کا اصلی مقصد ہے کہ اللہ نے ایمان دے کر اپنا تعلق دیا ہے کہ اللہ کو پہچانو، اور اپنی زندگی کی ذمہ داری کو جاننے کے لیے علم دیا ہے. اپنے تعلق کے لیے ایمان دیا اور اس تعلق کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے علم اتارا. کیونکہ دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے، یہاں ذمہ داریاں آئے گی. یہاں کیا آئے گی؟ کہ یہاں ذمہ داریاں آئے گی. دنیا کا کام کرو تو دنیا کی ذمہ داری آئے گی، دین کا ہے تو دین کی ذمہ داری آئے گی. یہ ذمہ داریوں کی جگہ ہے، ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی جگہ ہے، دارالعمل ہے. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے فرماتے تھے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لو، اہل علم سے خاص طور سے کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنا ذمہ دار قرار دیں. بخاری شریف کا حسر ہے یہ، تفقہوا قبل ان تسودوا. ہاں، کہ اپنے اندر دینی صلاحیت پیدا کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنا ذمہ دار بناویں. جو ہمارے ساتھی سال کے لیے جاتے ہیں تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں
کہ اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لو، آگے جاؤ گے تو فارغ ہو کر پھر تمہیں کوئی خطیب بناوے گا، کوئی صدر بناوے گا، ہاں مختلف ذمہ داریاں لوگ دیں گے، ہوتا ہی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ تو وقت لگا کر آئے ہیں، فلاں درسگاہ سے فارغ ہو کر آئے ہیں تو آپ یہ کام لے ہو، آپ کے ذمہ آپ کے ذمہ فلانی کتاب ہے، آپ کے ذمہ فلانا مضمون ہم کرتے ہیں، ہاں اس کے لیے فرماتے تھے کہ تفقہوا قبل ان تسودوا، کہ اپنے اندر کہ صلاحیت پیدا کر لو اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں اپنا ذمہ دار بنا لیں، ہاں کیونکہ یہ دنیا ذمہ داریوں کی جگہ ہے، جیسے آخرت حساب کتاب کی جگہ ہے۔ اللہ نے آخرت کو حساب کتاب کی جگہ بتایا اور دنیا کو ذمہ داریوں کی جگہ بنایا کہ یہاں ذمہ داریاں پوری کی جائے گی۔ تو ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دو چیزیں دی گئی ہیں، ایک ایمان دیا گیا اور ایک علم دیا گیا۔ اس لیے کہ جب ایمان آئے گا اللہ پر تو دیکھنا پڑے گا کہ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے تو ایمان کا کیا تقاضا ہے، ایمان کا کیا تقاضا ہے۔ ہاں جیسے مال آیا تو مال کا کیا تقاضا ہے کہ مال کو بڑھایا جائے، اس لیے کہ بڑھایا نہیں جائے تو کھا جائیں گے، تو تاجر اپنے مال کو بڑھاتے ہیں تجارت کے ذریعے سے، اس لیے کہ وہ نہیں بڑھائیں گے تو یہ کھا جائیں گے۔ ہاں تو مال کا تقاضا ہوتا ہے مال بڑھانے کا، چاہے وہ زراعت سے بڑھاوے، چاہے وہ تجارت سے بڑھاوے، کسی شکل سے بڑھائے، اس کا بڑھنا ضروری ہے۔ شریعت بھی مال نامی پر زکات لاوے گی، بڑھنے والے مال پر، جی ہاں کہ اس کی بڑھوتری ضروری ہے، جی ہاں اس کا یہی تقاضا ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان دیا ہے، تو ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ایمان کا تقاضا اطاعت ہے، ایمان کا تقاضا اطاعت، کیونکہ اللہ نے بندوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو ایمان کا تقاضا ہوا اطاعت، جی ہاں اور اطاعت بغیر علم کے صحیح نہیں ہوتی، جہالت سے کون اطاعت کرے گا، جہالت سے کون عبادت کرے گا، اور وہ عبادت کہاں قابل ہوگی جو جہالت کی بنا پر ہو، ہے نہیں بات۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اطاعت قائم کی ایمان کے تقاضے پر تو پھر اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے علم اتارا، کیونکہ اطاعت ضروری ہے ایمان کی وجہ سے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، کہ جب کبھی ہم نے کوئی رسول بھیجا ہے دنیا میں تو اس رسول کے بعثت کی غرض یہی تھی کہ رسول کے فرمانے سے لوگ اللہ کی اطاعت کریں۔ ہاں تو ایک تو اطاعت ہے، اور اطاعت کی خاصیت یہ ہے کہ اطاعت کی وجہ سے ہدایت ملتی ہے، معصیت کی وجہ سے ہدایت نہیں ملتی، معصیت سے تو گمراہی آتی ہے اور اطاعت سے ہدایت آتی ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ نبی کی اطاعت کرو گے تو نبی کی راہ پاؤ گے۔ تو اطاعت کا خاصہ ہے یہ کہ اطاعت کی وجہ سے دلوں کو رہبری ملتی ہے، مزاج میں تابعداری آتی ہے، اطاعت ہے اسی لیے۔ تو ایمان کا تقاضا اطاعت ہوا، اور اطاعت کی تکمیل علم کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ کتنی کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، اس لیے کہ ہر عمل کو دو چیزوں سے بچانا ضروری ہے تاکہ وہ عمل قابل قبول ہو۔ ہاں ایک اس کو گولو سے بچانا، ایک اس کو تقصیر سے بچانا، کہ اس میں گولو بھی نہ ہو تقصیر بھی نہ ہو، بلکہ جیسا کہا ہے ویسا کرے۔ جی ہاں عمل کی کمیت میں یہ بات ہے کہ جیسا کہا ہے ویسا کرے، جیسے عمل کی کیفیت میں کہ وہ اخلاص کے ساتھ ہو۔ جی ہاں تو ایسے ہی ہے۔ تو اب اس اطاعت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں اپنے نبیوں کے ذریعے سے امتوں کو علم دیا۔ ہاں
پہلے زمانے میں انبیاء کرام اسباب والوں کی طرف آتے تھے، اس لیے ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی ہوتے تھے. ہاں، جیسے شعیب علیہ السلام بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں. ہاں، تو اسباب والوں کے پاس آتے تھے. جی ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. جی ہاں، ایک ایک وقت میں ان کی ہدایت اور ان کی رہبری کے لیے، تاکہ وہ جس حال میں زندگی گزار رہے ہیں اس حال میں اللہ کے موتی بن کر کے زندگی گزارے. تو اطاعت جو ہے وہ اصلی سرمایہ ہے. جی ہاں، اس لیے اطاعت کا کمال علم کے بغیر نہیں ہوتا. جی ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح اطاعت قائم کی ہے، اس طرح اطاعت کے لیے کیا علم دیا. ہاں، جس نبی کی امت کے لیے جس قدر حاجت ہوتی تھی اتنا علم ان کو دیا جاتا تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے آپ کو جو علوم دیے گئے وہ علی وجہ الاتم دیے گئے. ہاں، تاکہ اب کسی کی حاجت نہیں ہے، کسی طرف جانے کی حاجت نہیں ہے. ہر لائن کا علم آپ کو کامل دیا گیا، عقائد کا ہو، عبادات کا ہو، معاملات کا ہو، معاشرت کا ہو، اخلاق کا ہو، ہر لائن کا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی ہے ان تمام چیزوں کی جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر اللہ کا فضل تو بہت زیادہ ہے. جی ہاں، تو جو علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ علی وجہ الاتم دیا گیا، اور غیر منسوخ ہے. وہ کیا ہے؟ یہ غیر منسوخ ہے، یہ محفوظ رہے گا. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے کہ آپ کو علوم بھی دیے ہیں اور آپ کے علوم محفوظ رہیں گے. ہاں، اور اللہ ہر زمانے میں اس کے وارث پیدا کریں گے. ہر زمانے میں اس کے وارث پیدا کریں گے کہ جو اس کا حق ادا کرے، اور جو غلط باتیں اس علم کے خلاف پیدا ہو گئی اس کی صفائی کرے. ہاں، اس لیے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کریں گے تاکہ وہ علم کی خدمت کرے اور علم کی حفاظت کرے. ہاں، کہ علم و ایمان یہ دونوں نجات کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہے. جی ہاں، اس لیے کہا کہ یہ دو بڑی نعمتیں ہیں، ایک ایمان کی علم ہوئی، ایک ایمان کی نعمت ہے، اور ایک علم کی نعمت. ہاں، پھر آپ کو پورا علم دیا گیا، ضرورت جتنی دیا، تاکہ قیامت تک کسی کی طرف جانے کی ضرورت نہ پڑے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اللہ نے لی ہے، تاکہ جس زمانے میں اس کے طلبگار پیدا ہو جائیں گے اللہ ان کو دیں گے. یہ الگ بات ہے کہ لوگ اس کو طلب نہ کریں اپنی غفلتوں کی وجہ سے یا اپنی ناشکری کی وجہ سے، اور وہ علم ان کے درمیان میں سے اٹھ جاوے. ہاں، تو ان کے درمیان میں سے اٹھ جائے گا لیکن وہ ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا. اللہ اس کی حفاظت میں. پھر جس زمانے میں لوگ طلبگار آئیں گے اللہ ان کو دیں گے. جی ہاں، یہ اللہ کی سنت ہے. صحابہ اس طرح سمجھاتے تھے. اس لیے علم کی اہمیت ہے. ہاں، پھر دنیا کو اللہ نے دارالحقوق قرار دیا ہے. دنیا یہ دارالحقوق ہے اور آخرت دارالاجور ہے. جی ہاں، جو حقوق ادا کر کے جائیں گے وہ اجر پائیں گے، جو حقوق ادا کریں گے وہ خطرے میں ہے. ہاں، وہ خطرے میں ہے. تو یہاں حقوق ہوں گے. اس لیے جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو، دراصل وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے ہے. ہاں، دنیا کی تعمیر کے لیے نہیں کہ دنیا کی تعمیر کرو اس کے لیے نہیں. ہاں، بلکہ کس کے لیے ہے کہ یہ حقوق کے لیے ہے. اس لیے نبی حقوق کی تعلیم دیتا ہے. حضرت معاذ بن جبل سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ
آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ حق کی بات ہو رہی ہے کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ کہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. یہ دلیل ہے کہ جو علوم انبیاء کے ذریعے سے آئیں گے وہ حقوق کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، اس کی تعلیم دی جائیں گے، کیونکہ دنیا دارالحقوق ہے، آخرت دارالأجور ہے. جی ہاں، اس لیے حقوق کا جاننا ضروری ہے. اللہ اول ہے، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اللہ اول، اس لیے سب سے پہلا حق اس کا یہ ہوگا کہ معاذ آپ کو معلوم ہے اللہ کا کیا حق ہے؟ جی ہاں، کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. تو یہ مثال ہے کہ انبیاء کرام کے علوم میں یہ بات ہوتی ہے کہ وہ حقوق کی تعلیم دیتے ہیں. اللہ کا حق یہ ہے کہ ایمان اور اخلاص کے ساتھ اس کو مانا جاوے، اس کی عبادت کی جاوے، یہ اللہ کا حق ہے. مخلوق میں کیا حق ہے کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ تو مخلوق کے ساتھ رہنے کے لیے ہم کو یہ رہبری دی ہے کہ مخلوق کے ساتھ انصاف سے، احسان سے، ایثار سے رہو. ہاں، یہ ہماری ترتیب ہے کہ مخلوق کے ساتھ کیسے رہو گے؟ انصاف سے رہو، یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ واجب ہے. انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا، انصاف نہیں ہوگا تو ظلم ہوگا. ایک دوسرے کی نقیض ہے یہ. جی ہاں، تو انصاف ہر وقت واجب ہے اور ظلم ہر وقت حرام ہے. انصاف ہر وقت واجب ہے اور ظلم یہ ہر وقت حرام ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنی ذات پر بھی ظلم حرام کیا ہے، میں ظلم نہیں کرتا. وما انا بظلام للعبید، کہ میں بندوں پر ظالم نہیں ہوں، جو کرے گا وہی پائے گا، میں ظلم نہیں کرتا. تو مخلوق کے حساب سے یہ حقوق بتائے کہ انصاف سے زندگی گزارے. کونوا قوامین بالقسط، انصاف کے ساتھ رہو، انصاف کو کسی حال میں نہ چھوڑو. ہاں، کسی ضد میں، کسی عناد میں انصاف چھوٹ جاوے کہ اس کی اجازت نہیں ہے. ہوتا نہیں بعد میں ضد پیدا ہوتی ہے تو وہ انصاف سائڈ پر ہو جاتا ہے. ہاں، جانتے کہ ہے ہی لیکن نہیں کرنا کہ نہیں. کسی کے ساتھ ضد ہو، کسی کا دشمنی ہو، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن انصاف کی جگہ پر رہے گا. ولا یجرمنکم شنآن قوم اللہ تعدلوا، ایسا نہ ہو کہ تم انصاف چھوڑ دو. اعدلوا هو اقرب للتقوى، انصاف کرو، انصاف تقوی سے قریب ہے، اور تقوی ساری خیر کی جڑ ہے. تو میں اس پر کہ ہم کو دنیا کو دارالحقوق ادا کر کے پھر حقوق کی ادائیگی کے لیے یہ سارے علوم دیے گئے تاکہ اطاعت کامل ہو جائے بندوں کے حقوق میں، اپنی ذات کے حقوق میں، اللہ کے حقوق میں. ہاں، اطاعت کامل ہو جائے. ایمان کا تقاضا اطاعت ہے اور اطاعت کی تکمیل علم سے ہے. اس لیے چونکہ اطاعت ضروری ہے تو علم کا حاصل کرنا بھی ضروری ہو گیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے. اس کی فرضیت قائم ہو گئی. کیوں کہ اس کے بغیر حقوق نہیں ادا ہوں گے، اللہ کا حق بھی نہیں پہچانے گا جہالت کی وجہ سے. ہاں، کہ جاہل کیسے عبادت کرے گا اللہ کی؟ اس کو خبر ہی نہیں ہے. جہالت جہنم میں لے جاتی ہے. جہالت کا انجام جہنم ہے. جہاں اس لیے جہالت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا. پورا دوری جاہلیت کا تھا جب آپ بھیجے گئے ہیں، تو جاہلیت کا زمانہ کا جاہلیت تو وہ ختم ہو گیا اور ایمان سے، علم سے دنیا کو نوازا گیا. پھر یہ علم جو ہے بطور امانت کے دیا گیا، بطور امانت کے دیا گیا کہ اس کی حفاظت بھی کرو
اور اپنے آپ کو اپنے علم کا تابع بھی کرو، اور یہ علم ایک مشترک چیز ہے، پوری امت کے لیے ہے۔ جو علوم آپ پر نازل ہوئے ہیں وہ پوری امت کے لیے ہے، سب کا اس میں حصہ ہے۔ جیسے بارش کے پانی میں سب کی حیات ہے، کہ بارش کے بغیر زمین کی کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی، کہہ سکتی ہے بارش کے بغیر؟ وجعلنا من الماء کل شیء حی، کہ پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے۔ جی ہاں، تو پانی کے بغیر کوئی مخلوق زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اس علم کے بغیر کوئی طبقہ کامیاب نہیں ہو سکتا، حاکموں کا ہو، تاجروں کا ہو، زمینداروں کا ہو، غریب طبقے ہوں گے دنیا میں تو اپنی اپنی معیشت کی وجہ سے، تو کوئی بھی طبقہ اس علم کے بغیر کامیاب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کو فرض کیا گیا کہ اس علم کا حاصل ہونا فرض ہے، تاکہ جو حقوق واجب ہوں وہ حقوق ادا ہو جائے۔ اس لیے علم اتارا ہے، حقوق کی حفاظت کے لیے، حقوق کی ادائیگی کے لیے، بنیاداروں حقوق ہونے کی وجہ سے۔ ہاں، اس کا سیکھنا بھی فرض کیا گیا کہ اس کو سیکھے، اور اس کو ایک مشترک سرمایہ بنایا کہ یہ سب کے لیے ہے۔ ہاں، یہ سب کے لیے اتارا گیا، کسی طبقے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں بعض چیزوں کو اپنے طبقے کے لیے مخصوص کیا جاتا ہے، دوسروں کو محروم کیا جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ ہاں، کہ اس میں نہیں، کہ یہ سب کے لیے ہے، جو آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو آگے بڑھے گا وہ کامیاب ہوگا۔ آگے بڑھو، علم میں، ایمان میں، عبادت میں آگے بڑھو۔ ہاں، جو جتنا بڑھے گا اتنے ان کے درجے بلند ہوں گے، کہ ایمان اور علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ درجات میں بلندی دیتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ ایمان اور علم کی وجہ سے یہ درجات کی بلندی ہے۔ یہی دو چیزیں قیمتی ہیں۔ جی ہاں، ایمان اور علم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے، اپنے علم کو اپنی دعوت سے جوڑا ہے۔ جی ہاں، کہ جو علم آیا اس کی دعوت دی، جو علم آیا اس کی دعوت دی۔ جی ہاں، ایمان کا علم آیا، توحید کا علم آیا تو توحید کی دعوت دی۔ آپ کو توحید کا علم دیا گیا، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے نبی جان لو کہ لا الہ الا اللہ، توحید کا علم دے رہے ہیں۔ جب توحید کا علم دیا تو آپ نے توحید کے لوگوں کو دعوت دی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ہاں، تو جو علوم آئے آپ نے لوگوں کو اس کی دعوت دی ہے۔ ہاں، کیوں کہ وہ آیا ہے ان کے لیے، امت کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ اس لیے آپ نے اپنے علم کو دعوت سے جوڑا ہے تاکہ یہ علم پھیل جائے۔ اور دعوت کا ایک رواجی طریقہ ہوتا ہے اور ایک نبوت کا طریقہ ہوتا ہے۔ رواجی طریقہ جو آج کل ہے کہ آپ یہاں بولو اور دنیا میں چلی جائے بات، ہاں، یہ اشاعت کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ اشاعت۔ دعوت کا مطلب الگ ہے، کہ دعوت جو ہوگی ایک تو یقین کے ساتھ ہوگی کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں، نبی کہتا ہے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہی حق ہے، اس کے خلاف کوئی چیز حق نہیں ہے۔ ہاں، اس کے خلاف کوئی چیز ہوگی تو وہ باطل ہے، یہی حق ہے۔ ہاں، تو یقین کے ساتھ دیں، اور اسی میں کامیابی بھی ہے، اس یقین کے ساتھ۔ ہاں، دوسرا کہ اس کی طلب پیدا کر کے وہ چیز دی جاتی ہے۔ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز لوگوں کو دو، لوگوں کو اس کا طالب بناؤ۔ دیکھو آج ایک بلا جو ہمارے اوپر موبائلوں کی آئی ہے، تو لوگ جو ہے نا موبائلوں کے طالب ہیں، اس کے راغب ہیں۔ ہاں، دیکھ لو کہ ہر ایک کے ہاتھ میں یہی ہوگی، سفر میں، حضر میں۔ ہاں، یہ کیا ہو گئی کہ اس کی رغبت پیدا ہو گئی، اس کی طلب پیدا ہو گئی، ایسی اس کو چلایا۔ ہاں،
تو نبی اپنی بات کو اس طرح چلاتے ہیں دعوت میں کہ لوگ اس کے طالب بنے، خالی پہنچا دینا نہیں ہے، کہ لوگ اس کے طالب بنے، کیونکہ جب طالب بنیں گے تو اس کو لیں گے، اس کی حفاظت کریں گے، اس میں ترقی کریں گے۔ اس کی طلب ہی نہیں ہے تو یہ باتیں نہیں ہوگی، اس کو لینا بھی نہیں ہوگا، اس کی حفاظت نہیں ہوگی، اس میں ترقی بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، طلب کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو نبی اپنی بات کا لوگوں کو طالب بناتا ہے، اور طالب کس طرح بنائیں گے؟ دو باتوں سے۔ ایک تو نبی پر ایک علم اترتا ہے ترغیب کا، نبی پر ایک علم ہوتا ہے ترغیب کا علم، کہ اللہ تمہیں کیا دینے والے ہیں، اللہ کی طرف سے تمہیں کیا ملنے والا ہے۔ جی ہاں، ترغیب کا علم، یہ علم پہلے اترتا ہے۔ مکی زندگی میں جو علم اترا اس میں جنت، جہنم اور پہلے امتوں کی ناکامی اور ماننے والوں کی کامیابی، یہ مضامین تھے۔ ہاں، یہ کیوں کہ رغبت آوے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے بڑی بڑی طاقتوں کو پھیل کر دیا، ان کی کمر توڑ دی۔ اللہ کہتے ہیں کہ دیکھ لو میں نے ان کی کمر توڑی ہے، کم قسمنا من قریۃ، کتنے گاؤں ہیں، کتنے شہر ہیں، میں نے اس کی کمر توڑی ہے۔ ہاں، تو یہ چیزیں بتائی تاکہ لوگوں میں طلب اور رغبت آ رہے کہ دعوت کا مطلب یہی ہے کہ دعوت ایسی دیں کہ جس چیز کی دعوت دو لوگوں میں اس کی طلب آئے، پھر وہ طلب سے لیں گے، وہ ترقی کریں گے، اس کی حفاظت کریں گے۔ اس لیے ایک تو علم ترغیب کے ذریعے سے لوگوں کو ترغیب دی، دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اخلاق ایسے دیے تھے، جی ہاں، کہ عرب میں جو مکارم تھے اخلاق کے، آپ نے اس کی بھی تکمیل کر دی۔ عربوں میں ذاتی طور پر اخلاق تھی، بہادری تھی، سخاوت تھی، اطاعت و تابعداری تھی۔ اطاعت و تابعداری کا ایسا مادہ تھا کہ اپنے قبیلے کے سردار کی اطاعت کی تو بس ختم، اب اس کے ہو جاتے تھے، کبھی اس کے خلاف نہیں کرتے تھے۔ ہاں، عہد کے پابند، یہ کچھ صفتیں پہلے سے تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تکمیل کر دی۔ مکارم اخلاق کہ میں بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں، کہ جو تمہارے اندر پہلے سے وہ صفتیں ہیں اس کی تکمیل، اور مزید اپنی طرف سے اور دی۔ تو لوگوں میں جو طلب پیدا ہوئی، ایک تو علم ترغیب کے ذریعے سے پیدا ہوئی کہ ایک ایک عمل کی فضیلت بتا دے۔ پوچھتا تھا صاحب یہ مجھے اس پر کیا ملے گا، کہ اس آپ کو ملے گا کہ میں اگر اس میں کامیاب ہو گیا تو میں جنت میں چلا جاؤں گا، کہ ہاں، تو وہ اس میں شہید ہو جاتا تھا۔ جی ہاں، ترغیب اللہ کے وعدوں کی، وعیدوں کی۔ جی ہاں، اور دوسرا کہ اپنے اخلاق دکھائے، تو اخلاق کی وجہ سے انسیت پیدا ہو گئی۔ جیسے بد اخلاقی سے نفرت پیدا ہوتی ہے، اچھے اخلاق سے انسیت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، تو اپنے اخلاق دکھائے اپنی دعوت میں، اور علم دکھایا کہ اللہ تمہیں یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں، یہ دینے والے ہیں۔ ہاں، اور اس پر آپ نے بذات خود محنت کی ہے، اپنے ساتھیوں سے محنت کروائی ہے، خالی اس کو شائع نہیں کیا۔ صحابہ کرام کے وفود دعوت کے لیے جاتے تھے، بعض مرتبہ 6 مہینے رہتے تھے۔ ہم تو 4 مہینے کی بات کرتے ہیں تبلیغ والے، وہ 6 مہینے رہتے۔ خالد بن ولید کو بھیجا تھا تو وہ 6 مہینے رہے یمن کے علاقے میں، پھر ان کو بلایا اور حضرت علی کو بھیجا کہ ان کو بلا لو۔ اچھا، کوئی جنگ جہاد نہیں ہو رہا تھا، دعوت چل رہی تھی، ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ وہ وہاں رہ کر ان کو یہ ساری چیزیں بتائیں گے۔ جب کوئی اسلام لاتے تھے تو وہاں رک جاتے تھے، اور رک کر کے اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اللہ کو کیسا ماننا ہے، نبی کی سنتوں پر کیسا عمل کرنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، احکام سے جاننے ہیں، یہ ان کو رہ کر سکھاتے تھے، ان کے پاس رہ کر کے۔ تو دعوت اس طرح اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے احکام کے ساتھ چلائی جاتی تھی۔ جی ہاں، یہ فقط اشاعت نہیں ہو جاتی تھی کہ بھئی ہم نے دعوت دی ہے اب جس کو قبول کرے کہ نہ،
کہ انبیاء کرام کا طریقہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بھئی ہم تو میٹھے کنویں کی طرح ہیں، جس کو پینا ہو آوے اور نہ پینا ہو تو وہ جانے. ایسا ہے کہ نہ، ایسے میٹھا کنواں نہیں. تو پھر نبوت کو کس سے مشابہت دی؟ کہ نبوت کو ابر باران کی طرح ہے کہ بارش برسانے والا پانی اور بارش برسانے والا ابر، کہ ابر خود جاتا ہے اور وہاں پانی برساتا ہے. کون سی زمین پر؟ کہ سوکھی زمین پر وہ خود جائیں گے بادل. اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز فنخرج به زرعا تاكل منه انامهم وانفسهم فلا يبصرون. یوں کہتے کہ دیکھتے نہ ہو ہم بنجر زمین پر، خشک زمین پر پانی بھی برساتے ہیں تاکہ اس کی پیداوار آوے زمین کی، اور زمین کی پیداوار سے ان کا گزارا بھی ہو جاوے اور ان کے جانوروں کا چارہ بھی ہو جاوے. تو ان کا گزارا، ان کا چارہ، یہ دونوں اس پانی سے جو برسایا ہے بنجر زمین پر. کہ یہی نبوت کی مثال ہے کہ جہاں دین نہیں ہے کہ وہاں نبی جاتے تھے، ان کو وہاں بھیجا جاتا تھا. پھر وہ اس طرح دعوت دیتے تھے، ایمان یقین کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. ان سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہوتا تھا. یہ امتیاز ہے کہ نبی کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرے گا، نہ مال کا، نہ مرتبے کا، نہ تعریف کا کہ ہماری تعریف کرو. کچھ نہیں، کچھ نہیں. جو لینا ہے اللہ سے لے لیں گے، آپ سے کچھ نہیں لینا ہے. جی ہاں، امتیاز ہوتا تھا. یہ سورہ یاسین میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مبلغ گئے تھے تو ان کے 2 وصف بتائے کہ ان لوگوں کو دیکھو کہ ان کے 2 صفتیں، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، کہ ان کی بات مانو. ان میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ آپ سے کچھ نہیں مانگیں گے، ورنہ کوئی بھی بڑی تحریک ہوتی ہے تو اس کے مطالبے ہوتے ہیں دنیا میں. ہاں، یہ اتنا مال دو، اتنا فنڈ ہو، اتنا ہو. یہ کچھ نہیں. اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، یہ اجر نہیں مانگتے. دوسرا، ان کی زندگی کو دیکھو، وہ مہتدی ہیں. کیسے ہیں؟ ہدایت پائے ہوئے ہیں. ان کی زندگی میں کوئی ایسی ضد نہیں ہے کہ کوئی انگلی رکھ سکے کہ انہیں یہ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کہ مہتدین کی زندگی ہے، گاوی کی زندگی نہیں ہے. یہ گاوی لوگ نہیں ہے کہ گمراہ کرے کسی کو، بلکہ یہ مہتدی ہے. تو یہ صفات بتائی داعی کی کہ داعی جو ہوگا وہ اللہ سے کسی سے نہیں مانگے گا، اب اللہ سے مانگے گا، اور اپنی زندگی کا وہ رخ پیش کرے گا جو لوگوں کو اللہ سے ملائے، یعنی ہدایت کا رخ. ہاں، یہ تو دعوت کی یہ غرض تھی کہ لوگوں کے اندر صحیح چیز آوے تاکہ ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح ہو جاوے اور ان کی آخرت بھی بنے اور ان کو دنیا بھی بنے، دونوں. اس کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ خود جاتے تھے اور بنیادی چیزیں دیتے تھے. پہلے ایمان دیا، پھر عبادتیں دی، پھر آگے جتنی ان کی صلاحیت تھی اس کے مطابق ان کو دین دیا. جی ہاں. تو دعوت جو ہوتی ہے وہ بے طلبوں میں طلب پیدا کرنے کے لیے، اور جن میں طلب ہے ان میں استقامت پیدا کرنے کے لیے. جن میں طلب ہے انہیں کہا کہ استقامت سے رہو. فاستقم کما امرت ومن تاب معك اے ومن آمن معك، کہ نبی آپ استقامت کے ساتھ رہیں اور جو آپ پر ایمان لائے ہیں وہ بھی استقامت کے ساتھ رہیں. کہ جب دعوت قبول ہو گئی تو آپ اس پر استقامت کے ساتھ رہو، اس کے پابند بنو. استقامت اس وجہ سے بھی ضروری ہوتی ہے کہ دنیا حالات کا گھر ہے. یہاں حالات آتے ہیں انسانوں پر، اچھے بے ناگواری، دوستی دشمنی، قریبی مالداری، بیماری، حالات ہے یہ. تو حالات میں کیا کریں؟ کیا حالات میں جیسے حالات ہو ویسی زندگی گزاریں؟ کہ نہ، حالات کے حساب سے زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ حکم کے حساب سے زندگی گزارنی ہے. ہاں، حکم کے حساب سے زندگی، حالات کے حساب سے. کہ ہمارے حالات ایسے ہیں تو ہم ایسا کر کے ایسا نہیں ہوگا. حالات مختلف ہوتے ہیں تو حکم ایک ہوتا ہے، طریقے بہت ہوتے ہیں. حکم ایک
اور طریقے بہت. آپ حضرات نے غور کیا ہوگا کہ نماز پڑھنے کا تو حکم ہے، اقیموا الصلاۃ، کہ حافظوا علی الصلوات، یہ دو حکم ہے کہ نماز قائم کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، یہ بنیادی ہے. پھر نماز پڑھنے کے طریقے بہت ہیں. بیمار کی نماز الگ ہے، سفر کی الگ ہے، جی ہاں، خوف کی الگ ہے. کیوں کہ حالات الگ الگ ہیں. تو حالات کی وجہ سے طریقے زیادہ ہوتے ہیں. جیسے علاج میں ہوتا ہے نا کہ بھائی سوئی بھی دی جائے گی، گولی بھی دی جائے گی، پینے کی دوا بھی ہوگی، پھانکنے کی بھی ہوگی، لگانے کی بھی ہوگی. جی ہاں، مختلف. کیوں کہ شکایتیں مختلف ہوتی ہیں بیماری میں. تو یہ طریقے بہت دیے ہیں، اور بہت طریقے دینے کی وجہ سے وسعت ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ سہولت ہو جاتی ہے. اس لیے طریقے زیادہ ہوتے ہیں، حکم تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں. اصل حکم تو کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اور کیا ہے جی. لیکن اس کے طریقے بہت. یہ کیوں کہ لوگوں کے حالات بہت ہیں. اس لیے دین سیکھنا ضروری ہے. جو دین نہیں سیکھیں گے وہ دین میں تنگی محسوس کریں گے کہ بہت پریشان ہے، بہت مشکل ہے کام. حالانکہ مشکل کام نہیں ہے، اس کا طریقہ نہیں معلوم کیا. طریقہ معلوم کرے تو وہ آسان ہو جاتا ہے طریقوں سے. تو اللہ تعالیٰ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں. یرید اللہ بکم الیسر، اللہ کا ارادہ آسانی کا ہے. تو آسانی تو طریقوں کی زیادتی کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ طریقے ہم کو بہت دیے ہیں. ہاں، علم بہت ہے ہمارے پاس. ہاں، جتنی جس قدر حاجت ہے اتنا علم ہر آدمی لے، تاکہ وہ جہالت کا شکار نہ ہو جائے. ہاں، اتنا علم لینا ضروری ہے. تو ایک تو علم لینا. دوسرا علم کا تقاضا یہ ہے کہ خود علم لے کر کے پھر دوسروں میں اس کو پھیلانا. کیونکہ علم آتا ہے تبلیغ کے لیے. نبی کا علم تبلیغ کے لیے. بلغ ما انزل الیک. کہ علم جو آتا ہے وہ کس کے لیے آتا ہے؟ تبلیغ کے لیے. کہ اپنے آپ کو بھی تبلیغ کرو، دوسروں کو بھی تبلیغ کرو. یہی غایت ہے کہ علم تبلیغ کیا ہے. کیونکہ بارش کے پانی کی طرح سے، تو ویسے بارش کے پانی میں سب کا حق ہے. اس طرح اس علم میں سب کا حق ہے. اب لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک قسم لوگوں کی وہ ہوتی ہے جو اپنے حق کے طلبگار ہیں کہ ہم کو ہمارا حق ملے. علمنا یا رسول اللہ ما ينفعنا، آ کر کہتے تھے یا رسول ہم کو کوئی ایسی بات سکھاؤ جو ہم کو نفع دے. یہ طالب ہوا. یہ کون ہوا؟ یہ طالب ہوا. تو ان کو تو سکھائیں گے. ہاں، وہ جو طالب نہ ہو تو کہ ان میں طلب پیدا کراؤ. تو طلب پیدا کرانے کا نام ہی دعوت ہے کہ ان میں ایسی محنت کرو کہ ان میں طلب پیدا ہو جائے. اور طلب دو باتوں سے پیدا کراؤ. ایک تو ترغیب کے علم سے. اللہ نے نبیوں پر ترغیب کا علم مستقل اتارا ہے. عائشہ صدیقہ فرماتی تھی کہ پہلے یہ حکم نہیں آیا کہ شراب چھوڑو، زنا چھوڑو. اگر یہ حکم آتے تو لوگ مانتے ہی نہیں، کیونکہ ان میں چھوڑنے کی طاقت ہی نہیں تھی. ان کے اندر تو اس کی محبت تھی شراب پینے کی. تو اس لیے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو بند کرو، بلکہ دوسری باتیں اتری. جنت، جہنم وغیرہ یہ چیزیں جی، ترغیب ترہیب. ہاں، اور اس کی محنت کرائی گئی حکموں پر چلنے کی. ہاں، پھر ان میں استعداد پیدا ہو گئی تو اب حرمت کا حکم آیا کہ اب یہ حرام، اس کو چھوڑ. تو لوگوں نے چھوڑ دی کہ اب انتہائی نہ چھوڑ دیا، اب نہیں جائیں گے اس کے پاس. تو استعداد پیدا کر کے دین دینا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. قبل استعداد دے تو وہ ضائع کریں گے. ہاں، تو استعداد پیدا کرانے کے لیے یہ ہے کہ ان میں طلب آوے. اور طلب ترغیب کے علم سے آئے گی اور اخلاق سے آئے گی. اس لیے کہتے ہیں بے طلبوں میں جا کر کے دو باتیں چلاؤ. ایک تو ان کو ترغیب دو کہ اللہ تمہیں کلمے پر یہ دیں گے، اللہ تمہیں نماز پر یہ دیں گے، اللہ تمہیں صدقہ خیرات پر یہ دیں گے. ہاں، یہ تو اس سے پیدا ہوتی ہے طلب. فضائل کے علم سے رغبت آتی ہے. فضائل کے علم سے دو علم ہوتے ہیں، ایک فضائل کا، ایک مسائل کا. جو فضائل کا علم ہے وہ طلب پیدا کرانے کے لیے، اور جو مسائل کا علم ہے وہ عمل کو صحیح کرنے کے لیے. مسائل کا علم عمل کو صحیح کرنے کے لیے. ہاں، فضیلت کی وجہ سے آدمی عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ بھئی آپ کو یہ ملے گا،
کہ ہاں ہم تیار ہیں. تو جب عمل کرنے کے لیے تیار ہوا تو اس کو عمل کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، نہیں تو عمل غلط ہوگا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کی فضیلت بیان فرمائی. مثال دیتا ہوں کہ سجدہ ایسی عبادت ہے کہ بندہ سجدے سے زیادہ اللہ کی رحمت سے قریب نہیں ہو سکتا. سب زیادہ قرب بندے کو سجدے میں ملتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے. اور جتنے درجے بلند ہوتے ہیں وہ سجدوں کی وجہ سے ہوتے ہیں. جتنے سجدے کثرت سے کرو گے اتنے درجے بلند ہوں گے. یہ سجدے کی فضیلت بتائی. سجدہ کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فضیلت تو معلوم ہو گئی. صحابی سے کہا گیا کہ میرے ساتھ جنت میں رہنے چاہتے ہو تو علیک بے کثرت سجود، کیا سجدے زیادہ کرنا، نمازیں زیادہ پڑھنا. تو سجدہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا مجھ کو میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. حدیث شریف میں کہ مجھ کو میرے پروردگار نے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ طریقہ بتایا کہ 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا، 2 قدم، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ اور 1 چہرہ سجدہ کرنے کے لیے. جی ہاں، تو 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا تو وہ سجدہ صحیح ہوگا. یہ ہوا طریقہ. ہم کہتے ہیں اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ، اللہ کا حکم، نبی طریقہ جو ہماری زبانوں پر ہے وہ صحیح ہے، وہ اس طرح سے. تو علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے طریقے یہ تو علم کا تقاضا ہے. اور رہا کہ یہ علم والی زندگی بنے کہ اس کے لیے یہ دعوت دی ہے کہ جو بات کہنی ہے، جو عمل کرانا ہے، لوگوں میں اس کی رغبت آوے، اس کے خلاف کرنے میں جو عذاب ہے، سزا ہے، اس کا خوف پیدا ہو جائے. اس لیے طریقے کا علم اور اس کے ساتھ دعوت اور ان کے ساتھ اخلاق کا معاملہ، اس کی وجہ سے ان میں آتی ہے انسیت. پھر وہ بات قبول کرتے ہیں. یہ طریقہ ہے. باقی رہے جو لوگ طلب والے ہیں وہ تو خود ہی طلب لے کر آئیں گے اور اپنی طلب کے مطابق لیں گے، استعداد کے مطابق. اس لیے 2 طبقے امت میں ہیں، ایک طلب والے اور ایک بے طلب. تو جو بے طلب ہیں ان کے لیے کیا کرنا کہ بے طلبوں کے پاس جانا، اور طلب والے آمیں تو ان کو دینا. تو حضور نے اپنے بات وصیت فرمائی تھی کہ میرے بعد تمہارے پاس لوگ آئیں گے، تو میری وصیت کا دھیان رکھنا کہ وہ جس طلب کے لیے آئیں ان کو وہ دینا. چنانچہ صحابہ ان کو آنے والوں کو دین دیتے تھے، پڑھاتے تھے، تعلیم دیتے تھے، سنتوں کی، کتاب کی. ابو ہریرہ اپنے گھر لے جاتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، پھر ان کو جو جو سبق دینا ہے وہ سبق دیتے تھے. عبداللہ ابن عباس کے پاس لوگ آتے تھے، تو عبداللہ عباس تو بہت بڑے عالم ہیں، ان کے پاس لوگ آتے تھے، تو وہ جس کام کے تفسیر کے لیے آئے تو تفسیر کا درس دیتے تھے، حدیث کے لیے آئے تو حدیث کا درس دیتے تھے، جس کے لیے وہ آئے ان کا درس دیتے تھے. اور جب درس سے وہ فارغ ہو جاتے تھے تو ان کے دوسرے بھائی تھے، وہ کہتے بھائی کے پاس سے آئے ہیں، درس میں سے آئے ہیں، کھانا کھا کے جانا، کھانا کھا کے جانا. یہ کیا ہو کہ اخلاق ہے، مسلمان کا اکرام ہے. تو اکرام کے ساتھ لوگوں کو دین دیا. جی ہاں، یہ طریقہ ہوتا تھا، اس طریقے سے پھیلا. جی ہاں، تو آج بھی یہی بات ہے کہ جن لوگوں میں طلب ہے وہ تو ہمارے پاس آئیں گے، مدرسے میں داخلہ لیں گے، ساری شرطیں قبول کریں گے. ہاں، وہ تو طالب ہے. لیکن جو بے طلب ہیں ان کے لیے کیا کرنا کہ بے طلبوں کے پاس جانا، ہاں، اور ان کے طلب اور استعداد کے مطابق ان کو دین دینا. یہ سنت آج بھی باقی ہے. جی ہاں، حضور کے زمانے بھی تھا کہ جو لوگ آتے تھے ان کو دیا جاتا تھا، نہیں آتے تھے تو پھر ان کے پاس ابتدا میں افراد جاتے تھے، بعد میں وفود جاتے تھے. فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ کے بعد وفود گئے. جب قریش کی لڑائیاں ختم ہو گئی تو وفود کی کثرت ہوئی کہ کثرت صحابہ کے وفود جاتے تھے اور ان کو جا کر دین کی تعلیم دیتے تھے، دعوت بھی دیتے تھے، تعلیم بھی دیتے تھے. حضور کے زمانے میں ایسے لوگ تھے جنہوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہے، جیسے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. کیوں کہ اسلام پھیلایا صحابہ کے ذریعے سے. چنانچہ حج میں یا سفر میں جب کوئی قافلہ حضور سے ملتا تھا اور ان کو پتہ چلتا تھا کہ آپ ہیں تو وہ آ کر پوچھتے تھے انت رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کہ ہاں میں اللہ کا نبی ہوں.
تو رسول کی رسالت تو پہنچ گئی ہے لیکن زیارت نہیں ہوئی. کیوں کہ صحابہ کی دعوت کے ذریعے سے یہ پہنچ گیا تھا. ہاں اس لیے وہ آ کے پوچھا, ایک عورت نے آ کے پوچھا کہ انت رسول اللہ, کہ ہاں میں اللہ کا رسول. تو یہ طبقہ ہے امت کا کہ ان میں طلب ہے وہ خود آئیں گے, بے طلب ہیں تو کہ بے طلبوں کے پاس جائیں گے. بنیادی تعلیم کے لیے بھی بھیجیں گے اور اوپر کے لیے بھی بھیجیں گے. ہاں بنیادی تعلیم کہ ان کا ایمان صحیح ہو جائے, ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے, ان کے اعمال صحیح ہو جائے, ان کے اخلاق صحیح ہو جائے, بنیادی. اور اگر یہ چیز ہے تو کہ ترقی کے لیے بھی ان کو بھیجیں گے کہ اب اگلی تعلیم دے دی ہے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کے وفود جاتے تھے, پھر حضرت عمر کے زمانے میں شخصیتیں بھیجی گئی, شخصیتیں بھیجی گئی. ابو الدرداء کو شام میں بھیجا کہ شام والوں کو سنبھالو. شام ایک ملک ہے, جی ہاں. تو ابو الدرداء جو ہے وہ حکیم الامت ہے. ابو الدرداء ان کا یہ ہے, وہ حکیم الامت ہے. تو ابو الدرداء کو شام میں بھیجا, انس بن مالک کو عراق میں بھیجا, وہ وہیں دفن بھی ہے. ابو موسیٰ اشعری کو عراق میں شخاص ہوتا کوفے میں بھیجا ان کی تعلیم کے لیے. ہاں کیونکہ ایمان تو ہے ان میں, تو ان کی تعلیم کے لیے. عبادہ ابن صامت کو فلسطین میں بھیجا تاکہ ان کی تعلیم تربیت کرے. جی ہاں کہ ان کے پاس بھیجا, ترقی ہے کیونکہ ایمان تو ان کے پاس ہے, اب آگے ان کی تربیت ہے, ان کی ترقی کرنی ہے, ان کا معاشرہ, ان کا ماحول, ان کا سارا یہ بنے. غرض کہنے کے میرے یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کو حرکت دی ہے. جیسے جہالت کی چیزیں حرکت کرتی ہیں سب پھیل جاتی ہے. علم دین کی مثال چکی کی مثال ہے. اسلام چکی سے مشابہت رکھتا ہے. چکی میں حرکت ہو تو خیر ہے کہ دانے ڈالے جائیں گے, آٹا آئے گا چاروں طرف. ہاں ایسے اسلام میں حرکت ہے اور ثبات بھی ہے, ثبات بھی ہے. جی ہاں چکی کے دو پارٹ ہوتے ہیں نا, ایک پارٹ حرکت میں رہتا ہے, ایک پارٹ ثابت قدم رہتا ہے. ہاں کہ یہی اسلامی مزاج ہے کہ ثبات قدمی بھی ہو کہ تو ہمارے اندر استقامت ہو کہ ہر حال میں اپنے دین پر قائم رہیں گے, اپنے دین کے کاموں کو ہر حال میں کریں گے. ہم حل کے تابع نہیں ہیں, ہم حکم کے تابع ہیں. مسلمان حال کے تابع نہیں ہوتا بلکہ مسلمان کس کے تابع ہوتا ہے؟ حکم کے تابع. حضرت فرماتے تھے ہم موسموں کے تابع نہیں, ہم گرمی میں بھی روزہ رکھیں گے, سردی میں بھی روزہ رکھیں گے, گرمی میں بھی نماز پڑھیں گے, بارش میں بھی نماز پڑھیں گے, گرمی میں بھی حج کریں گے. ہم موسموں کے تابع نہیں ہیں. دوسرے لوگ موسم کے تابع ہیں کہ اب گرمی کا موسم ہو گیا کہ چھٹی کرو, ادارے بند کرو, گرمی بہت ہو گئی. جہاں بہت سردی ہوتی ہے وہ اپنے اداروں کو سردی میں بند کرتے کہ وہ حال کے تابع ہیں, اور ہم حکم کے تابع ہیں. اس لیے ہمارا حساب قمری ہے, ہم چاند دیکھ کر کریں گے. تو ہماری ہر چیز بدلتی رہتی ہے. موسم کبھی حج گرمی میں آئے گا, کبھی حج سردی میں آئے گا, کبھی نماز سردی میں ہوگا, بارش میں ہوگا. ہاں لیکن ہم تو قائم رہیں گے, بارش آ گئے, سردی آ گئے, گرمی آ گئے. کیوں کہ ہم حکم والے ہیں. ہم کیا والے ہیں؟ ہم حکم والے ہیں. تو حکم والا ہونے کے لیے ثبات قدمی ضروری ہے کہ ثابت قدم رہے, جیسے چکی کا دوسرا پارٹ. اور اپنی چیز کو پھیلانے کے لیے کہ حرکت ہوئی, اپنی چیز کو پھیلانے کے لیے ہاں تو حرکت دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس, حرکت بھی ہے کہ امت میں جو خیر ہے وہ ان کی حرکت سے پھیلے گی. اس لیے حضور کے زمانے میں وفود بھیجے گئے, حضرت عمر کے زمانے میں شخصیتیں بھیجی گئی, شخصیتیں بھیجے گی کہ عراق کے لیے, یہ فلاں جگہ کے لیے, یہ فلاں. ہاں تاکہ ان سے فیض سے لوگ فائدہ اٹھائیں. جی ہاں وہ یہی ہمارا طریقہ ہے کہ آج بھی امت میں ایسے طبقے بھی ہیں کہ جن میں کوئی دین کی طلب نہیں ہے, خوش نہیں,
آخرت کی بھی کوئی فکر نہیں ہے. جی ہاں، جو ہوا ہے وہ تو تھوڑا ہوا ہے، جو باقی ہے وہ زیادہ ہے. جی ہاں، اس لیے آج بھی ہے کہ جن حضرات کو اللہ نے دین دیا ہے، علم دیا ہے، تقویٰ دیا ہے، کہ وہ حرکت میں آئیں. کیا کریں؟ وہ حرکت میں آئیں کہ ان کی حرکت سے ان کی خیر پھیلے گی، جیسے چکی کی حرکت سے آٹا چاروں طرف گرتا ہے. ہاں، اس لیے آج بھی یہی تقاضا ہے. آپ حضرات سے جو تقاضا ہے وہ تعامل کا تقاضا ہے. علماء کرام دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ علماء کرام ہوتے ہیں جو امت کا مرجع، امت کا مرجع. مولانا اللہ صاحب نے جب کام شروع کیا تو جو علماء کرام تھے، مفتی کفایت اللہ صاحب تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ تھے، حضرت لاہوری تھے، یہ مرجع بنے ہوئے تھے. جو حضرات مرجع ہیں ان سے اس کام کی توثیق چاہی جاتی ہے. سمجھ آئی بات؟ کیا چاہیے جاتی ہے؟ توثیق، کہ یہ کام صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو ان حضرات سے توثیق لی گئی. جی ہاں، مفتی کفایت صاحب نے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے، مولانا لاہوری نے، جو معروف شخصیتیں تھیں، وہ مرجع تھے امت کے لیے، تو انہیں توثیق کی کہ یہ کام صحیح ہے. جی ہاں، اس کو چلاؤ. کیا کارگزاریاں سنی جماعتوں کی. ہاں، کارگزاریاں سنتے تھے. مفتی کفایت اللہ صاحب روتے تھے. جی ہاں، جی ہاں، کارگزاری سن کر کے. کوئی کارگزاری ایسی ہوتی تھی اس زمانے میں مجاہدوں کی، اس کے کارگزاری تو توثیق کی. دوسرے حضرات جو ہیں وہ مرجع نہیں ہے بلکہ اہل خدمت ہیں، جیسے آپ حضرات ہیں کہ آپ مختلف خدمتوں پر مامور ہیں. آپ حضرات مختلف خدمتوں پر مامور ہیں. کوئی مدرسہ کسی کے پاس ہے، کوئی دوسری خدمتیں ہیں، خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں. تو جو حضرات اہل خدمت ہیں ان سے تعاون چاہا جاتا ہے، ان سے تائید چاہی جاتی ہے. مرجع حضرت سے آپ سے تعاون چاہا جاتا ہے کہ جو کام ہو رہا ہے اس کے معاون بنے، یہ چاہا جاتا ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ ہمارا کام کا وہ ہے، وہ اسلوب ہے یہ کہ آپ خدمت میں ہیں تو یہ بھی ایک خدمت ہے، یہ بھی ایک خدمت ہے. ہاں، یہ خصوصی خدمت ہے طالبین کے لیے. طلبہ آپ کے پاس آئیں گے، آپ طلبہ کو ان کے مطلب کی چیز دیں گے. امت کا ایک وہ طبقہ ہے جن میں طلب نہیں ہے، تو ان کو بنیادی چیز دیں گے تاکہ ان میں طلب آ جاوے، ان کی بنیادیں صحیح ہو جائیں. جی ہاں، تو اس سے ذمہ داریوں میں تعدیہ ہوگا، بڑھے گی، کمی نہیں آئے گی. کمی نہیں، کیونکہ جب ان میں طلب آئے گی تو وہ بھی آئیں گے. جی ہاں، جب جماعتیں آسٹریلیا کے راستے سے جزیروں میں گئی تو جزیروں سے طلبہ آئے. ان کے ماں باپ کی تو زندگی نہیں تھی پڑھنے پڑھانے کی، انہوں نے اپنے بچوں کو بھیجا. تو ہم لوگ فیجی میں گئے تو فیجی میں جو طلبہ پڑھ رہے تھے وہ جزیرہ کے، وہ آسٹریلیا کے اطراف کی جو جزیرے ہیں جن انگریزوں نے ان کو وہاں ڈال دیا، تو ان کی اولاد تھی. تو ان کا ہمارا تو وقت چلا گیا، لیکن وہ اپنے اولاد کو بھیج رہے. تو فیجی ہم گئے تو ایک مدرسے دارالعلوم تھا، تو وہاں وہ لوگ پڑھ رہے تھے. بنگلہ دیش کے ایک عالم تھے، وہ پڑھا رہے تھے. تو یہ ہوگا. جی ہاں، کہ ان کے اولادوں کو ان کو دین ملے گا. جی ہاں، ان کا وقت تو نکل گیا. تو بے طلبوں میں جانے سے وہ ان کو اصلی چیز مل جاتی ہے. اس لیے ہمارا ایک تقاضا دین کا یہ ہے کہ طلب والوں کو بھی دیا جائے، بے طلبوں میں طلب پیدا کی جائے، پھر وہ ترقی کریں گے. جی ہاں، اس لیے آپ حضرات سے جو ہمارا تعاون کا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرات جس طرح اس مشغولیت میں ہیں، اس طرح ایک مشغولیت اور بڑھا کر ایک سال اس کام میں لگائیں. اور الحمدللہ یہ چیز اب معمول بھی ہی ہو گئی کہ اب لوگ لگا رہے ہیں اور ان کا نفع ان کو سامنے آ رہا ہے، امت کو بھی نفع مل رہا ہے. جی ہاں، کہ ایک سال اپنے علاقے میں لگانے کی وجہ سے کام سے ان کو مناسبت ہو جاتی ہے
کام کے اصولوں سے ایک قسم کی تربیت ہو جاتی ہے، تعلق ہو جاتا ہے. ہاں، اور امت کے اختلاط کی وجہ سے امت کے حالات بھی سامنے آتے ہیں کہ امت کے سال میں ہے. جی ہاں، تو اس لیے آپ حضرات سے یہ مطالبہ ہے تعاون کے لیے کہ آپ ترتیب بنا کر کے اس کام کو دنیا میں عام کرنے کے معاون بننے کے لیے کہ ایک سال دے. عام لوگوں سے 4 مہینے مانگتے ہیں، آپ سے 1 سال مانگتے ہیں. ہاں، آپ کا معیار اونچا ہے، علم بھی ہے آپ کے ساتھ، تو آپ سے زیادہ نفع ہوگا. اس لیے 1 سال کا مطالبہ ہے. الحمدللہ یہ چیز عمل میں بھی آئی ہے. ہاں، دنیا کے ملکوں میں بھی عمل میں آئی کہ اہل علم حضرات متوجہ ہوئے اور انہوں نے اپنے علمی مصروفیت کے ساتھ ساتھ اس کام میں 1 سال لگائے. بڑی تعداد میں ہے. جی ہاں، تو آپ حضرات سے بھی یہ یاد ہے. اب اس کے لیے بتائیں. فرمائے بھائی، ہمت کریں. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، اللہ بہت مبارک فرمائے. اور کھڑے ہو گئے، اور فرمائے، اور فرمائے. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور فرمائے. جی، اور فرمائے. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. اور فرمائے. جی ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے. جی ماشاءاللہ. اور فرمائے، اور فرمائے. جی ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. اور ماشاءاللہ. اور جی ماشاءاللہ، واہ 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 واہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. اور جی، اور فرمائے. ماشاءاللہ. اور فرمائے، اور فرمائے. جی ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے. اور فرمائے. جی، واہ 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 واہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے. جی، اور بھی فرمائے. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور فرمائے. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور فرمائے. اور فرمائے، اور فرمائے. کریں ہمت. جی ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. ماشاءاللہ. اور فرمائے. ماشاءاللہ. جی ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے، قبول فرمائے. اور بھی فرمائیں. جی کریں، ہمت کریں. جی، ابھی تو نیت کرنی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ابھی نیت کر کے ابھی فوراً سفر شروع کرنا ہے. ماشاءاللہ، جن جن مشغولیتوں میں آپ حضرات مشغول ہے اس میں مناسب ترتیب دے کر سفر کرنا ہے. اس لیے ابھی ہم نیت کر سکتے ہیں تو نیت کرنے میں ہم کمی نہ کریں. ماشاءاللہ، آپ ہی کے سامنے کئی حضرات نے نیت کی، جو باقی حضرات ہیں وہ بھی نیت کر لیں. شروعات ہم کریں، پورا اللہ کر دے گا. السعی منا والاتمام من اللہ. بے شک ہم شروع کرنے میں کمی نہ کریں. اللہ نے اور بہت ساری خدمات کے لیے قبول کیا، ہماری نیتوں پر قبول کیا، تو اس کے لیے بھی اللہ ہمیں قبول کرے گا. ہم نیت کریں گے تو باقی حضرات جو باقی ہے وہ بھی نیت کریں. واہ واہ ماشاءاللہ، واہ واہ ماشاءاللہ. اللہ کو اپنی نیت بتائیں اور فرمائیں. ماشاءاللہ، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. واہ 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 ماشاءاللہ. اور فرمائیں، اور فرمائیں. کریں ہمت. ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. آمین. اور فرمائے، اور کریں ہمت. ماشاءاللہ، واہ 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 ماشاءاللہ. اور فرمائے، اور فرمائے. ماشاءاللہ. اور فرمائیں. جی ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور فرمائیں، اور فرمائیں. جی، ہم اپنے بس میں نیت کر سکتے ہیں، نیت کرنے میں ہم کمی نہ کریں. اللہ کو اپنی نیت بتائیں، کرے گا اللہ. واہ واہ ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، قبول فرماوے. اور فرمائیں، اور فرمائیں. نیت کرنے میں ہم کمی نہ کریں. جی، انا عند ظن عبدی بی. ہم اپنے اللہ کے ساتھ اچھا گمان کریں اور نیت کریں، اللہ ہی تکمیل کرے گا. واہ 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 واہ. اور فرمائیں، اور فرمائیں. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، واہ 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 واہ. اور فرمائیں، اور فرمائیں. کریں ہمت. جی، موقع ہوتے ہیں، اس موقع پر اپنی نیتوں کا اظہار کرنا. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. جی، ان لربکم نفحات فتعرضوا لها. اور فرمائیں. ماشاءاللہ، اللہ بہت مبارک فرمائے. جی، اور فرمائیں، اور فرمائیں.
واہ 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 واہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، اللہ آسان فرماوے، قبول فرماوے. جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی واہ 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 واہ، اللہ بہت مبارک فرماوے. اور ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور فرمائیں اور فرمائیں اور ہمت کریں. جی ماشاء اللہ، اللہ بہت مبارک فرماوے، قبول فرماوے، آسان فرماوے. جی ماشاء اللہ. اور جس کے دل میں آ رہی ہے وہ اس کا اظہار کریں. وہ میرے اللہ کی طرف سے میرے دل میں بات ڈالی گئی ہے، میں اس کا اظہار کروں. ماشاء اللہ واہ واہ. اور نہیں آ رہی ہے تو اس کو اللہ سے مانگیں کہ اللہ میرے دل میں بھی تو بات ڈال دے. اور بہت ساری خدمات کے لیے اللہ آپ نے مجھے قبول کیا ہے، اس خدمت کے لیے بھی مجھے تو قبول کر لے. اور بھی فرمائیں، کریں ہمت، اللہ آسان کر دے گا. جی اور فرمائیں. جی ماشاء اللہ واہ 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 واہ. اور بتائیں اور فرمائیں، کریں ہمت. جی ماشاء اللہ. نا آپ تو کرسی پر بیٹھ جائیں، کھڑے کھڑے تھک جائیں گے. ماشاء اللہ واہ واہ. اس کے بعد ماشاء اللہ واہ 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 واہ. اور فرمائیں اور کریں ہمت. اور فرمائیں ماشاء اللہ. جی اس میں تو بہت سارے طلبہ بھی ہوں گے جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں دورے سے یا مختلف تخصصات سے، مختلف شعبات سے. وہ حضرات بھی ارادے کریں، جو پہلے ارادے کر چکے تھے نہیں جا سکے وہ اس کی تجدید کر لیں. اور فرمائیں ماشاء اللہ. اللہ بہت بہت جزائے خیر دے. بس گزارش یہ ہے کہ جس طرح آپ حضرات نے ابھی نیت کی ہے اپنے اپنے مشغلوں میں رہتے ہوئے اس کی ترتیب دینے کی ابھی سے فکر شروع کر دیں. انشاءاللہ آپ حضرات فکر شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ کام آسان ہو جائے گا. ہمارے وہاں بھی ایک ڈاکٹر صاحب 4 مہینے لگانے کے لیے آئے، تو وہ بامبے مہاراشٹر کے ڈاکٹر صاحب تھے، گجرات میں آئے تھے. تو وہ ان کو ہمارے وہاں ایک بڑے بزرگ ہیں خالد صاحب، خالد صدیقی صاحب، ان سے متعلق تھے. تو انہوں نے کہا تم نیت کر کے ترتیب بنانا شروع کرو. تو وہ کہنے لگے کہ ان کے دواخانے میں دماغ کے ڈاکٹر 6 مہینے 8 مہینے کی اپائنٹمنٹ ملتی ہے. تو مجھے خالد صاحب نے تشکیل کی اور طے کروایا. میں نے اتنے سال پہلے طے کر کے پیشنٹوں کی ترتیب دینا شروع کی، کیونکہ 6 مہینے کی اپائنٹمنٹ ہماری فل ہے. تو ترتیب دینا شروع کی تو 5-6 سال کے بعد میں اس جگہ پر پہنچ گیا جو میں نے جگہ طے کی تھی، اور میں اب 4 مہینے فارغ کر کے آیا ہوں. تو اس طرح آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ جن مشغلوں میں ہم مشغول ہیں اس کی مناسب ترتیب دینا شروع کر دیں تاکہ وقت پر نکلنا آسان ہو جائے. سب طے کرتے ہیں انشاءاللہ ترتیب دینا شروع کر دیں گے. اور نیت کریں کہ اللہ کرے کہ جلدی سے جلدی، اللہ کرے اسی سال. ٹھیک ہے انشاءاللہ. باقی جو حضرات سال لگا چکے ہیں ان حضرات سے گزارش ہے، ماشاءاللہ ملکوں میں بھی جماعتیں جا رہی ہے، اندرون میں بھی جماعتیں چل رہی ہے. تو وہ حضرات طے کریں کہ انشاءاللہ ممالک کے لیے بھی اگر ہماری تشکیل ہمارا مشورے سے طے ہو گیا تو انشاءاللہ سفر کریں گے، ورنہ اپنی اندرون کی کم سے کم سالانہ ترتیب پر ہم ضرور استقامت کے ساتھ اپنا وقت لگائیں گے. بھائی سب طے کرتے ہیں؟ کون کون طے کرتے ہیں؟ جن کا سال لگ چکا ہے ان میں سے کھڑے ہو کر ذرا اظہار کرو کہ اگر بیرون کے لیے ہمارا طے ہوا تو انشاءاللہ بیرون میں جائیں گے، ورنہ انشاءاللہ مقام پر اپنی فکر سے جڑیں گے. واہ 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 ماشاءاللہ. اللہ بہت مبارک فرمائے. اچھا تشریف رکھیں، جزاکم اللہ خیر. باقی آخری گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات نے ماشاءاللہ عزائم کیے، نیتیں کی، تو نکلنے کے زمانے میں تو انشاءاللہ خروج ہوگا. باقی اپنے مقام پر رہتے ہوئے اپنے جن مشغلوں میں ہم مشغول ہیں، ہمارے محلے کے عمومی مجمع، اپنے علاقوں کے عمومی مجمع کے ساتھ ہم اختلاط کے ساتھ ہمارا وقت گزرے تو اس سے ہمارے محلے والوں کی فکروں میں ہم شریک بھی ہو جائیں گے. محلے والوں کا ہم سے جڑنا آسان، ہمارا ان سے جڑنا آسان، اور جو چیز ہمارے ذریعے سے چلے گی انشاءاللہ وہ خیر محلے میں آسانی کے ساتھ چل پڑے گی. محلے کا عمومی ساتھی اپنے محلے والوں کو سمجھانے جاتا ہے، اس کو 10 چکر کاٹنے پڑیں گے، اور اگر اہل علم میں سے کوئی ان کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے تو محلے والوں کے دلوں میں ان کی عظمت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، فوراً وہ متوجہ ہو جائیں گے. تو ہماری تو 10 منٹ لگے گی، 15 منٹ، لیکن ہماری 10-15 منٹ کی برکت سے وہ مسجد والا بن جائے گا، وہ نماز والا بن جائے گا، وہ دین والا بن جائے گا، اور وہ انشاءاللہ آخرت کے اعمال کرنے والا بن جائے گا. تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جتنی بھی اپنی مشغولیتوں کے ساتھ گنجائش ہو، ماشاءاللہ مسجد اور جماعت مسجد میں ہیں، وہ گشت ہوتے ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہے، وہ حضرات سے روزے لگاتے ہیں، تو اس ترتیب پر ہم جتنا بھی ان کا تعاون کر سکتے ہیں اس میں ہم ضرور تعاون کریں تاکہ یہ خیر آسانی کے ساتھ محلوں میں جلدی سے منتقل ہو جو اللہ نے ایک بڑی خیر چلائی ہے. کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ. اللہ توفیق دے، قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين.
اللهم زينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، وزي الأنبياء كلهم خيرا، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك، وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم كن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور نفوسنا. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير ضال ولا مضل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك يا رب من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.